بسم الله الرحمن الرحيم. العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة ولأہلہا. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. اعزائے گرامی، نہج بلاغہ میں جو کلمات قصار ہیں، مولا کے جملات ہیں، اس میں آج آپ کے سامنے جو ہے 104 نمبر ہے کلمات قصار، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. تو اس میں پروردگار جو ہے مولا کائنات کا جملہ ہے 104 نمبر کلمات قصار میں ہے، نہج بلاغہ میں. تھوڑے سے مختصر سے ترجمے کے ساتھ تفسیر. وَأَن نوفل بکالی قال علیہ السلام، اور رأیت امیر المومنین علیہ السلام ذات لیلۃ وقد خرج من فراشہ فنظر فی النجوم فقال لی یا نوف اراقد انت ام رامق؟ فقلت بل رامق. قال یا نوف طوبى للزاہدین فی الدنیا الراغبین فی الآخرہ. دیکھیں، اس میں بہت سارے مطالب ہیں، بہت سی باتیں ہیں. انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سامنے بیان کیا جائے. اصل مسئلہ ہے کہ نوف بکالی جو مولا کے چاہنے والے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک شب ذات لیلتن، ایک شب جو ہے میں نے دیکھا، رائے میں نے دیکھا، وقد خرج من فراشہ، میں نے ایک شب کو دیکھا مولا کائنات کو کہ آپ نے بستر سے اٹھ کر ستاروں پر نگاہ ڈالی، نجوم پہ، ہے نا. فقال لی، اور پس کہا میرے لیے، یا نوف، اے نوف، اراقد انت ام رامق، اے نوف سو رہے ہو یا بیدار ہو؟ سو رہے ہو یا بیدار ہو؟ تو میں نے عرض کیا ہے، فقلت، تو میں نے کہا بل رامق، بلکہ میں جو ہے رامق ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں رامق سے مراد جو ہے جاگنے کے معنی میں ہے، کہ جاگ رہا ہوں، ہے نا. مولا نے یہی پوچھا تھا سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ جاگ رہا ہوں. بلکہ قال، پس مولا نے فرمایا یا نوف، اے نوف، مولا کے چاہنے والے ہیں، کہتے ہیں مولا نے کہا کہ فرمایا کہ اے نوف، طوبى للزاہدین فی الدنیا، طوبہ مانے خوشا بحال، یعنی خوشبختی ہے اس کے لیے، خوشبختی ہے جو دنیا میں زاہد ہے، زاہدین کے لیے خوشبختی ہے، زہد اختیار کرنے والے کے لیے جو ہے خوشبختی. اچھا، زہد کہتے ہیں کس سے؟ زہد مانے ہوتا ہے جو دنیا سے دل نہ لگائے. دیکھیں، دنیا بری چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر دنیا نہ ہو تو انسان کہاں سجدہ کرے گا؟ یہی دنیا میں جو ہے انسان زمین پہ سجدہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے اعمال میں سدھار پیدا کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے، نبی نے فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جو انسان دنیا میں بوئے گا وہی تو کہتے ہیں آخرت میں کاٹے گا. تو دنیا کے بغیر آخرت نہیں بن سکتی. لیکن دنیا سے دل لگانا جو ہے بری چیز ہے، لگاؤ بری چیز ہے. انسان آخرت کو بھول جائے، اسے دنیا سے وابستہ ہو جائے، یہ بری چیز ہے نا. لیکن دنیا کو سہارا بنائے، ذریعہ بنائے آخرت کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے مولا نے ایک جگہ فرمایا کہ دنیا میں اس طرح سے جو ہے زندگی بسر کرو، ہے نا، کہ جیسے تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. کأنک تعیش ابدا، جیسے تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے. اور آخرت کو اس طریقے سے یاد کرو جیسے تموت غدن، کل مر کے چلا جانا ہے. یعنی مولا نے جو ہے متوجہ کیا ہے کہ دنیا سے وابستگی نہیں ہونا چاہیے. ہاں، دنیا کو سہارا بناؤ آخرت کو بنانے کے لیے. دنیا ایک گزرگاہ ہے آخرت کے لیے. تو بہرحال جو ہے کہ دیکھیے
یعنی بری چیز نہیں، لیکن وہی مولا فرما رہے ہیں کہ خوشا بحال یعنی خوشبخت ہے، اس خوشبختی اس کے لیے ہے جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے۔ زاہدین کا مطلب کیا ہے؟ زہد اختیار کرنے والے افراد۔ پھر مولا فرما رہے ہیں الراغبین فی الآخرہ، دنیا میں زاہد ہے لیکن آخرت میں رغبت رکھتا ہے۔ رغبت مانے اس کو یعنی لالچ جو ہے وہ آخرت میں ہے، وہ امید لگاتا ہے آخرت کے لیے۔ انسان جو ہے کوئی بھی جو ہے رغبت رکھتا ہے تو آخرت کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا، یہ زاہدین جو دنیا میں ہیں اور راغبین جو آخرت میں ہیں، یہ ایسی قوم ہے جس نے زمین کو بستر بنا رکھا ہے۔ بساطا، بساط بنے بستر بنا دیا ہے۔ وَتُرَابَهَا فِرَاشًا، اور وہ مٹی کو اور خاک کو فرش بنا دیا ہے۔ وَمَاءَهَا طِيبًا، اور پانی کو جو ہے شربت، پاک و پاکیزہ شربت بنا رکھا ہے۔ طیب مانے پاک و پاکیزہ شربت پینے کے لیے انسان قرار دیا ہے۔ اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں وَالْقُرْآنَ شِعَارًا، اور قرآن اور دعا کو اپنے لیے ظاہر و باطن کے لیے شعار بنا رکھا ہے، اور معاملے اپنے لیے محافظ بنا رکھا ہے۔ شعار یعنی ہر وقت قرآن کی تلاوت ہے، قرآن سے وابستگی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ہے نا۔ وَالدُّعَاءَ دِثَارًا، اور دعا کو جو ہے اپنے لیے ایک محافظ بنا رکھا ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی قرآن کو شعار بنایا ہے اور دعا کو اپنے لیے محافظ بنایا ہے، کہ جس کے نتیجے میں انسان جب دعا مانگتا ہے تو اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو، دعا مانگو، اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، قرآن سے وابستگی بہت ضروری ہے، ورنہ روز قیامت قرآن شکایت کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کو شعار کہا گیا ہے، کہ شعار کہنا ہے نا، اس امر کی طرف جو ہے اشارہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ خفیہ طریقے سے تلاوت کرتے رہتے ہیں، یعنی باقاعدہ جو ہے راستہ چل رہے ہیں تو قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، باقاعدہ اس کے یہ کہا گیا ہے، اور اس کا اشتہار نہیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو ہے دل کی گہرائیوں سے، یہ نہیں کہ جو ہے علی اعلان دکھاوا پیدا کر لیں، نہیں، اشتہار نہیں کرتے۔ وہ دعا کو جو ہے دثار بناتے ہیں، ہے نا، دثار بناتے ہیں، یعنی محافظ بنانے میں اس امر کی طرف اشارہ یہ ہے کہ علی اعلان دعا کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، اور اپنی عاجزی اور کمزوری کا احساس بہرحال رکھتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھنا، یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے دعا جو ہے علی اعلان نہ مانگے، کیونکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر 40 مومنین کے درمیان انسان دعا مانگے اور 40 مومنین آمین کہہ دینا تو پھر جو ہے دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہا گیا ہے کہ نماز میت جب انسان پڑھتا ہے جو دعا ہے اس میں 5ویں تکبیر میں جو ہے یہ ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا، پروردگار ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے اور تو مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کان مسیئا فتجاوز عنہ وان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر وہ نیکوکار ہے، نیک کام کرنے والا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا، دیکھو وَإِن كَانَ مُحْسِنًا، اگر قابل احسان کرنے والا ہے تو فَزِدْ فِي احسانہ، اس کے احسان میں اضافہ فرما، نیکی میں اضافہ فرما۔ اور اگر وہ جو ہے مسیء ہے، گنہگار ہے، تو وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اس سے
تجاوز کر دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما۔ یہ 40 مومن اگر جو ہے نماز میت پڑھ دیتے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہ سب جو ہے اللہ نے ایک راستہ بنایا ہے، کیونکہ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ مہربانی نازل کرنا چاہتا ہے، وہ باقاعدہ جو ہے کہتے ہیں برکتیں نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک قرآن کی تلاوت ہے، دعا جو ہے ضروری ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے مومن کا اسلحہ ہے۔ یہ ماہ رجب ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، شعبان ہے، اس میں بھی دعا ہے، رمضان ہے جو دعاؤں کا مہینہ ہے، باقاعدہ جو ہے انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اب رجب کا مہینہ جو آج کل چل رہا ہے، آپ اس میں جو ہے رجب کی فضیلت کو سمجھیے۔ ایک دعا ہے جو ہر نماز کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سألہ۔ اے وہ جو مانگتا ہے اسے بھی دیتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اسے بھی دیتا ہے، جو تجھے پہچانتا بھی نہیں اسے بھی دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے یہ سب جملات ہیں، پڑھیے۔ دعا چھوٹی سی دعا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی دعا ہے رجب کے مہینے میں۔ نبی نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے ماہ رمضان وہ امت کا مہینہ ہے۔ تو واقعی جو ہے ان مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان اعمال کو انجام دے، دعا پڑھے۔ اس مہینے میں یعنی رمضان، ماہ رجب اور ماہ شعبان میں کسی دن میں اگر روزہ رکھے گا ثواب ہے، مستحب ہے۔ ثم فرض الدنیا، ثم قرض الدنیا قرضا علی منہاج المسیح، اور پھر مولا فرما رہے ہیں اسی کے بعد کہ اس کے بعد دنیا سے یوں الگ ہو گئے جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب مسیح۔ ظاہراً اگر آپ دیکھیے کہ اس بات کی طرف توجہ بہرحال انسان کو کرنا ہے کہ اس مقام پر جو ہے لفظ قرض جو ہے یہ جو بیان کیا ہے، قرضو ہے نا، قرض الدنیا ہے قرضن، تو یہاں پہ قرض و اشارہ ہے، نہایت مختصر حصہ حاصل کیا ہے۔ جس طرح دانت سے روٹی کاٹ لی جاتی ہے اور ساری روٹی کو منہ میں نہیں بھر لیا جاتا ہے کہ اس کیفیت کو خزم کہتے ہیں، قرض نہیں کہتے۔ تو بہرحال جو ہے یہاں پر قرض کہا ہے، تو قرض کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سی وابستگی جو ہے دنیا سے ہے نا، جہاں تاکہ آخرت کو سدھار سکے۔ دنیا پہ توکل نہیں ہے، دنیا پہ بھروسہ نہیں ہے، دنیا داری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بس یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے جو باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آپ کے سامنے ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مولا نے فرمایا کہ جتنا جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا سے یعنی الگ تھے، اسی طرح جو ہے انسان جو ہے یہ اہل ایمان زاہدین یہ سب جو ہے دنیا سے الگ ہوتے۔ دنیا سے الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے وابستہ نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یعنی سفر پہ جا رہے تھے، تو ایک شخص بھی جو ہے نبی کے ساتھ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے جب نبی کے ساتھ ہو گیا تو وہ جو ہے نبی نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ روٹی لے آؤ، تو وہ روٹی لینے گیا، 3 روٹی اس نے خریدی، 1 روٹی کھا گیا راستے میں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہا 2 ہی روٹی لے کر آئے تھے۔ اچھا ٹھیک، آگے بڑھے، راستے میں بھوک لگی، تو ایک ہرن کے بچے کو نے بلایا اور اس کو ذبح کیا، اس کے بعد جو ہے اس کو پکایا، پکانے کے بعد جو ہے یعنی باقاعدہ جو ہے دونوں نے بیٹھ کے کھانا شروع کیا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہا 2 ہی روٹی تھی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو اشارہ کیا وہ
بہرحال جو ہے وہ جو بچہ تھا ہرن کا، وہ بہرحال جو کہتے کہ زندہ ہو گیا اور اپنی جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا۔ آگے بڑھے، یعنی اس معجزہ دیکھنے کے بعد بھی جو ہے باقاعدہ وہ سچ نہیں بول رہا ہے۔ آگے بڑھے، راستے میں دریا تالاب ملا اور دریا ملی، تو نتیجے میں جو ہے اس دریا پہ جو ہے پانی پر جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے چل رہے ہیں، اور اس کا ہاتھ پکڑا، دونوں ساتھ ساتھ جو ہے پانی پہ چل رہے ہیں۔ جیسے پانی پار کر لیا تو نبی نے پوچھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس شخص سے کہ بتاؤ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہا کہ 2 ہی روٹی تھی، 2 روٹیاں تھیں۔ آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو 3 سونے کی اینٹیں دکھائی دیں۔ غور کیجیے گا، 3 سونے کی اینٹیں دکھائی دیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 3 سونے کی اینٹیں ہیں، ایک سونے کی اینٹ تمہارے لیے ہے، ایک سونے کی اینٹ ہمارے لیے ہے، اور ایک اس کے لیے ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا نبی اللہ، میں نے ہی کھائی تھی۔ اب آپ غور کیجئے، یعنی اب جو ہے اس کے اندر دنیاوی لالچ پیدا ہو گئی۔ اب دنیاوی لالچ کے چکر میں اس نے کہا کہ ہم نے ہی روٹی کھائی تھی، اور نتیجے میں جو ہے 3 اینٹیں جو ہے نبی نے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ 3 اینٹوں کے پاس بیٹھا رہا، اور بیٹھتے بیٹھتے تمام پلان بنا رہا ہے کہ اس سونے کی اینٹ سے ہم جو ہے کہتے کیا کیا کام کریں گے، گھر اچھا بنائیں گے، بہترین زندگی گزاریں گے، یہ تمام سوچ رہا تھا۔ نبی نے خدا حافظ کہا اور اپنے راستے چلے گئے جدھر جانا تھا۔ ادھر سے 3 افراد جو ہیں وہاں سے آتے ہوئے دکھائی دیے، جو سفر پہ تھے، راستے سے گزار رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں ہیں اور ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو تینوں نے مل کر جو ہے باقاعدہ یعنی پلان بنایا اس کو قتل کر دیں گے، اور نتیجہ میں 3 اینٹیں جو ہے ہم اس پر قابض ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے تینوں آمادہ رہے، آئے، فوراً جو ہے اس شخص کو قتل کر دیا اور 3 اینٹیں اپنے قبضے میں کر لیا۔ ان کو بھوک لگی تو آپس میں پلان ہوا کہ کوئی جائے کھانے کا انتظام کرے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا، وہ کھانا لے چلا گیا۔ جیسے ہی کھانا لینے جانے لگا، راستے میں سوچا کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کھانے میں زہر ملا دیں تاکہ یہ دونوں مر جائیں، اور نتیجے میں 3 سونے کی اینٹیں ہم کو مل جائیں۔ ان دونوں نے آپس میں پلان بنایا کہ جیسے وہ شخص آ جائے گا ہم اسے قتل کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس 1.5 اینٹیں سونے کی مل جائیں۔ اب جو ہے وہاں سے کھانا لے کر آیا زہر ملا کر، یہاں ان دونوں نے پلان بنا رکھا تھا، جیسے وہ شخص جو ہے کھانا لے کر آیا ان دونوں نے جو اسے قتل کر دیا۔ ان دونوں نے اطمینان سے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب یہ کھانا کھانے لگے تو نتیجے میں یہ بھی جو ہے مر گئے۔ اب وہاں پہ 3 سونے کی اینٹیں اپنی یہاں پر چمک دمک کے ساتھ باقی ہیں، اور یہ 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے، دوبارہ واپس آئے، ادھر سے دیکھا کہ 4 افراد یعنی مرے پڑے ہیں، اور یعنی سونے کی اینٹیں ویسے ہی اسی جگہ پر چمک و دمک کے ساتھ باقی ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے وہیں پہ کہا کہ یہی حشر ہوتا ہے دنیا داروں کا، دنیا پرستوں کا، دنیا سے وابستہ رہنے والوں کا، کیونکہ دنیا اپنی یہاں باقی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، زندگیاں گزرتی رہیں گی، اور نتیجے میں جو ہے انسان چلا جائے گا اور دنیا ویسی اپنی چمک دمک کے ساتھ باقی ہے۔ تو عزیزوں، آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں ایسی دنیا عطا فرما جو آخرت کے لیے سہارا بن سکے، آخرت کو سدھارنے کا ذریعہ بن سکے۔ امام کے اعمال و ثواب شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجب